سورہ النحل قرآن کے 14ویں پارے میں 16ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا دو خدا نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھی سے ڈرو۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے، تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہماری دی نعمتوں کی ناشکری کریں تو کچھ برت لو کہ ان قریب جان جاؤ گے، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے۔ اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، پاکی ہے اس کو اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کا برا حال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا، لیکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے، اور ان کی زبانیں جھوٹوں کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، تو آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہے۔ خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے کوتک یعنی برے اعمال ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے، تو آج وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کرے، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرے پیچھے، بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اس سے نبیذ بناتے ہو، اور اچھا رزق، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی، تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا
اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مانند نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی، ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور یعنی طاقت نہیں رکھتا، اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، چھپے اور ظاہر، کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ سب خوبیاں اللہ کو ہیں، بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، دو مرد، ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے، کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو۔ اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں، تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن، اور ان کی اون اور ببری یعنی اونٹ کے بال اور بالوں سے کچھ گرستی یعنی گھریلو ضروریات کا سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ پہناوے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں۔ یوں ہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے محبوب تم پر نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں، اور ان میں اکثر کافر ہیں۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کافروں کو نہ اجازت ہو نہ وہ منائے جائیں، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہو نہ انہیں مہلت ملے۔ اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہو نہ انہیں مہلت ملے۔ اور شرک کرنے والے جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے کہیں گے، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک کہ ہم تیرے سوا پوچھتے تھے، تو وہ ان پر بات پھینکیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو۔ اور اس دن اللہ کی طرف عاجزی سے گریں گے اور ان سے گم ہو جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا، بدلہ ان کے فساد کا۔ اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔